بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام فرقان قریشی ہے اور آج آپ کائنات کے راز سیریز کی چھٹی قسط دیکھنے والے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں آج کی قسط کا باقاعدہ آغاز کروں، اس سیریز کے حوالے سے ایک دو باتیں ایسی ہیں کہ جو میں پہلے آپ کے ساتھ شیئر کر لینا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، اس سیریز کا نام ہے کائنات کے راز، اور جیسا کہ نام سے ظاہر ہے کہ اس سیریز کا مقصد ہے اس پوری کائنات میں چھپے ہوئے رازوں، اس میں موجود اللہ کی تخلیق کردہ چیزوں، اس میں موجود مخلوقات، الغرض کے ہر وہ چیز کہ جو اللہ کی عظیم قدرت کو ہمارے سامنے کھول کر بیان کر دے کہ اس جیسی تخلیق اور کوئی نہیں کر سکتا۔ اس سیریز کا مقصد اس سب کو ڈسکس کرنا ہے۔ لیکن پچھلی قسط کے بعد جب میں نے آپ کے کمنٹس پڑھے تو ایک بار پھر سے وہی کچھ ہوتا دکھائی دیا کہ جس کا مجھے پہلے ڈر تھا، اور کہ جو پہلے بھی کئی مرتبہ ہو چکا ہے۔ حیرت کے دروازے سیریز میں، یاجوج ماجوج سیریز میں، ایز ابو سو بلو سیریز میں، کہ بھئی خلاؤں سے ہمارا کیا تعلق ہے، بھئی قبر میں اس کے بارے میں سوال نہیں ہونا، بھئی سب باتوں کا آخر عملی زندگی سے کیا تعلق ہے۔ اب جب میں ایسے کمنٹس کرنے والوں سے پوچھتا ہوں کہ عملی زندگی سے آپ کیا مراد لیتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ فرقان، بہتر ہو کہ اگر آپ وہ باتیں ڈسکس کریں کہ جن سے لوگوں کو فائدہ پہنچے، مثلا نکاح کے مسائل، مثلا ناخن کب کاٹنے ہیں، مثلا شلوار کہاں باندھنی ہے، مثلا پائنچے کہاں تک رکھنے ہیں، مثلا فلسطین کا ایشو کیسے حل کریں۔ یہ لوگ بالکل صحیح کہتے ہیں، واقعی یہ پریکٹیکل باتیں ہیں، یہ عملی باتیں ہیں، اور ہر مسلمان کو ان تمام چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یوٹیوب ان باتوں سے بھرا پڑا ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں کہ جو مجھ سے کہیں بہتر طریقے سے ان باتوں کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ پورے چینلز موجود ہیں کہ جو دن رات فلسطین پر رپورٹنگ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے۔ پھر بڑے اسکالرز موجود ہیں کہ جو نکاح اور طلاق کے مسائل، فقہی مسائل مجھ سے بہتر سمجھا سکتے ہیں۔ دیکھیے، یہ دونوں میری فیلڈز نہیں ہیں۔ سیاست اور فقہ میری فیلڈ نہیں ہے۔ میری فیلڈ ہے قرآن اور احادیث میں چھپے ان علوم کو ڈسکس کرنا کہ جو ہمیں تین مختلف دنیاؤں کو سمجھنے میں مدد دیتے ہیں۔ اور وہ دنیایں کون سی ہیں؟ پہلی دنیا قدیم تاریخ کی دنیا، ہزاروں یا پھر شاید لاکھوں سال پہلے کی تاریخ۔ دوسری دنیا میٹا فزیکل ورلڈ، یعنی کہ وہ دنیایں کہ جہاں پہنچ کر ہماری فزکس کے قوانین کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، مثلا عالم ارواح کی باتیں، مثلا جنت اور جہنم کی باتیں، مثلا آسمان کے راستوں کی باتیں۔ اور تیسری دنیا پیرانارمل کی دنیا، مثلا فرشتوں، شیاطین، روحوں اور غیر انسانی مخلوقات کی دنیا۔ اوکے، اب اس سب سے آخر ہمیں کیا فائدہ ملتا ہے؟ بہت اچھا سوال ہے کہ یہ خلاؤں کی، ستاروں کی، سیاروں کی باتیں کرنے سے بھلا کسی کو کیا فائدہ؟ ویسے تو اس سوال کا جواب میں نے سیریز کے بالکل شروع میں ہی دے دیا تھا، لیکن آج میں آپ کو اس سوال کا جواب بالکل ہی ایک نئے انداز میں دینا چاہتا ہوں۔ ایک ایسے انداز میں کہ جسے سن کر ایک تو آپ کے علم میں بھی اضافہ ہوگا، اور دوسرا یہ کہ اسے سن کر آپ کو اچھا بھی بہت لگے گا۔ آپ سب نے یقیناً خلیفہ ہارون الرشید کا نام سن رکھا ہوگا۔ وہ 8ویں صدی کے ایک بہت بڑے خلیفہ گزرے ہیں، اور ان کا دور اسلام کے سنہری دور کی ایک شروعات سمجھا جاتا ہے۔ انہی کے دور میں بغداد پوری دنیا میں علم، کلچر اور تجارت کا ایک سینٹر بن گیا تھا۔ بغداد میں دنیا کی بڑی لائبریریز بنائی گئیں، اور ایک ادارہ بھی قائم ہوا، بیت الحکمہ، یعنی کہ دی ہاؤس آف وزڈم، جہاں سے علم حاصل کرنے کے لیے پوری دنیا سے لوگ سفر کر کے بغداد آیا کرتے تھے، اور اس طرح دنیا کے ٹاپ کے اسکالرز بغداد میں اکٹھے ہونا شروع ہو گئے۔ اور ان اسکالرز میں سے ایک بہت بڑے اسکالر کا نام تھا ابو سعید السمعی۔ السمعی بغداد کے ایک اتنے بڑے اسکالر بن گئے کہ خلیفہ ہارون الرشید نے انہیں اپنے بیٹے کا ایک اطالیق مقرر کر دیا۔ اطالیق یعنی کہ ٹیچر کہہ لیں، ٹیوٹر کہہ لیں، یا مینٹور کہہ لیں۔ اگر آپ اسماعی کی لکھی ہوئی کتابیں پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ علم اور ادب کا ایک کتنا عظیم سمندر تھے۔ اب اسماعی کا ایک واقعہ امام بہقی جیسے ایک عظیم اسکالر نے
اپنی کتاب شعب الایمان میں لکھا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اسماعیل حج کرنے کے لیے گئے تو وہاں انہیں ایک آدمی ملا کہ جو سسک سسک کر رو رہا تھا۔ اسماعیل نے اس سے پوچھا کہ بھئی تمہیں کیا ہوا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ میں کسی کو بہت پسند کیا کرتا تھا اور ایک رات میں نے اسے اپنی طرف مائل کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ تو وہ بولی کہ کیا تمہیں روکنے والا کوئی بھی نہیں ہے؟ کیا تمہیں شرم نہیں آتی؟ تو میں نے کہا کہ میں کس سے شرم کروں؟ ہمیں کون دیکھ رہا ہے سوائے ستاروں کے؟ تو وہ بولی کہ کیا تمہیں ستاروں کے بنانے والا بھی نہیں دیکھ رہا؟ اسماعیل بتاتے ہیں کہ وہ شخص یہ کہنے کے بعد پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اور روتے روتے کہنے لگا کہ اس عورت کا اس حال میں بھی ذکر الہی میرے دل پر ایک ایسا اثر کر گیا کہ اب میرا ہر لمحہ اس پاک ذات کو یاد کرتے ہوئے گزرتا ہے۔ اللہ کا ذکر، ہر چیز میں اللہ کا ذکر، شاید کہ وہ کسی کے دل پر اثر کر جائے۔ ستارے کس نے بنائے ہیں؟ میں نے تو نہیں بنائے، اللہ نے بنائے ہیں۔ خلائیں کس نے بنائی ہیں؟ اللہ نے۔ اس کائنات میں موجود مخلوقات کس نے بنائی ہیں؟ اللہ نے۔ تو جب میں ان کی باتیں کروں گا تو ان دی اینڈ تعریف کس کی بیان ہوگی؟ اللہ کی۔ تو میں کیوں نہ ایک دلچسپ انداز میں آپ کے ساتھ کائنات کے متعلق اپنا علم شیئر کرتے ہوئے اللہ کی تعریف بیان کروں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا تھا کہ ابو سعید، لوگ ابھی یہ بات نہیں جانتے لیکن قیامت کے دن لوگوں کا ایک خاص گروہ ایسا ہوگا کہ جنہیں فرشتے یا اہل الکرم کہہ کر بلائیں گے، یعنی وہ لوگ کہ جن پر کرم کر دیا گیا ہو۔ ابو سعید نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہوں گے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ لوگ کہ جو اللہ کا ذکر اور اس کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ابن عباس، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ جب تنہائی میں مجھے یاد کرتا ہے تو میں بھی تنہائی میں اسے یاد کرتا ہوں، اور جب وہ لوگوں کے سامنے میرا ذکر کرتا ہے تو میں ان سے بھی بہتر لوگوں کی محفل میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ اوکے، اب مستدرک الحاکم میں حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث موجود ہے، اور مستدرک کس درجے کی کتاب ہے یہ بات میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ بخاری اور مسلم میں جو حدیثیں رہ گئی تھیں امام حاکم نے ان سب کو اکٹھا کیا اور پھر مستدرک الحاکم لکھی، یعنی کہ دی کلیکشن آف امام حاکم۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مستدرک الحاکم کی حدیثیں بخاری اور مسلم کے لیول کی حدیثیں ہیں۔ عبداللہ ابن عمرو فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب مخلوق پیدا کی تو اس مخلوق کے ٹوٹل 10 حصے کیے، 10 میں سے 9 حصوں پر فرشتے بنائے اور جو باقی ایک بچا پھر آگے اس کے بھی مزید 10 حصے کیے، ان 10 میں سے 9 حصوں پر جنات بنائے اور جو باقی ایک بچا پھر اس حصے سے انسان بنائے، پھر اس ایک میں سے بھی آگے 10 حصے کیے اور ان 10 میں سے 9 حصوں پر یاجوج اور ماجوج بنائے، اور پھر جو باقی ایک حصہ بن گیا تھا اس پر وہ انسان بنایا کہ جو آج ہم ہیں۔ آپ اس حدیث کا مطلب سمجھ رہے ہیں؟ ہم یعنی انسان، یعنی ہومو سیپینز، اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے صرف ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ اب میرا میتھمیٹکس اتنا اچھا نہیں ہے، ورنہ اگر آپ اس حدیث میں موجود مخلوقات کی پرسنٹیج نکالیں تو انسان باقی مخلوقات کی نسبت شاید لیس دین 1% بھی نہیں بچنا۔ اسی مستدرک الحاکم میں ایک اور حدیث ہے کہ تم لوگ دوسری امتوں کے مقابلے میں صرف اتنے ہو کہ جیسے اونٹ کے پہلو میں ایک چھوٹا سا تل ہو۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ عربی زبان میں یہ لفظ امت یہ مختلف سپیشیز کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ مثلا ٹڈی کو بھی ایک امت کہا گیا ہے، مثلا مینڈک کو بھی ایک امت کہا گیا ہے۔ اب ذرا سوچیں کہ جب اللہ تعالیٰ اس قدر امتیں، اس قدر مختلف طرح کی مخلوقات بنانے کی قدرت رکھتا ہے تو میں کیوں نہ بیان کروں کہ وہ کس قدر عظیم ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نکل گئے آگے مفردون، تو ہم نے بڑے حیران ہو کر پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ مفردون کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ شوق سے اللہ کا ذکر بیان کرنے والے لوگ۔
ابو الجوزا ایک مشہور تابعی اور حدیث کے راوی تھے۔ 20 سال کے تھے تو یرموک کی لڑائی دیکھی، یعنی کہ وہ لڑائی کہ جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی رومن امپائر کے ساتھ ہوئی تھی، اور اسی دوران پھر آپ نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبات بھی سنے تھے۔ تو ابو الجوزا اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں نے صرف مختلف الفاظ کے ساتھ ایک سیم روایت بیان کی ہے کہ اللہ کا ذکر اتنی کثرت سے کرو کہ منافقین کو لگے کہ یہ دیوانہ ہو گیا ہے۔ تو مائی ڈیئر فیملی، اللہ کی مخلوقات کا، اس کی تخلیقات کا، اس کے کائنات کا ذکر بیان کرنا مجھے بہت پسند ہے۔ صرف ہماری اس دنیا میں ہی 87 لاکھ قسم کی مخلوقات موجود ہیں، باقی کائنات کو تو میں کیا ہی بتاؤں۔ یہ تمام مخلوقات، ان میں اتنی ورائٹی کا ہونا، اس ورائٹی کا ذکر کرنا، اللہ کی قدرت بیان کرنا ہے، تو میں کیوں نہ اس کائنات کے تھرو اللہ کا ذکر کر کے مفردون اور اہل الکرم میں شامل ہو جاؤں۔ دیکھیے فرقان قریشی بلاگز میں آگے کیا ہوگا آئی ڈونٹ نو، لیکن نکاح کے مسائل، شلوار کہاں باندھنی ہے، پائنچے کدھر رکھنے ہیں، میرے منہ سے آپ یہ ٹاپکس شاید کبھی ڈسکس ہوتے نہ سنیں، کیونکہ یہ میری فیلڈ نہیں ہے، میری فقہ کی فیلڈ نہیں ہے۔ اور جب میں اللہ کا ذکر کرتا ہوں تو میرے سامنے اس کی یہ پوری کائنات کسی کھلی کتاب کی طرح موجود ہوتی ہے کہ جس میں سے پڑھ پڑھ کر پھر میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ کوئی سننا چاہے تو موسٹ ویلکم، کوئی نہ بھی سننا چاہے تو کوئی بات نہیں، میرا کام پہنچانا ہے، منوانا نہیں ہے۔ تو چلیں آئے پھر شروع کرتے ہیں ہم کائنات کے راز سیریز کی 6ٹھی قسط، کہ جس میں آج میں آپ کو کائنات میں موجود زندگی اور اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے جانداروں کے متعلق بتانے والا ہوں۔ اوکے، ابھی میں نے آپ کو اللہ کی قدرت بیان کرنے کے متعلق بتایا۔ آپ کو پتہ ہے کہ الاسراء میں اس حوالے سے ایک آیت بھی ہے کہ اس کی پاکی اور عظمت تو ہر وہ چیز بیان کر رہی ہے کہ جو آسمانوں اور زمینوں میں ہے۔ کوئی چیز ایسی نہیں کہ جو اس کی حمد اور تسبیح نہ کر رہی ہو، لیکن ہاں تم اس کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو۔ آسمان و زمین میں کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو اس کی تسبیح بیان کر رہی ہیں، لیکن ہم اس کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہیں۔ زمین کو تو ہم جانتے ہیں کہ اس پر انسان ہیں، چرند ہیں، پرند ہیں، جنات ہیں، پھر جمادات بھی ہیں، یعنی کہ the non living things۔ اور یہ بھی سچ ہے کہ زمین کی بہت ساری چیزوں کی تسبیح کو ہم نہیں سمجھ سکتے، مثلاً پرندوں کی بولی کہ جو اپنی اپنی زبان میں اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ لیکن کیا آپ کو پتہ ہے کہ جمادات یعنی کہ the non living things بھی اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہیں؟ صحیح بخاری میں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ کھانا کھا رہے ہوتے تھے تو ہمیں کھانے میں سے تسبیح کی آوازیں آیا کرتی تھیں۔ پھر ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اپنی مٹھی میں چند کنکریاں اٹھائیں، اور ابو ذر کہتے ہیں کہ میں نے اپنے کانوں سے سنا کہ کنکریوں کے اندر سے شہد کی مکھیوں جیسی آوازیں آ رہی تھیں، کیونکہ اس آواز میں وہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہوتی تھیں۔ اور ایگزیکٹلی اسی طرح کی آواز اللہ کے عرش کے گرد سے بھی آتی ہے، شہد کی مکھیوں کی بھن بھناہٹ کی طرح کی تسبیح کی آواز۔ پھر ایک اور بڑا مشہور واقعہ کہ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام کا اپنے ساتھیوں کے ساتھ کسی قبرستان سے گزر ہوا، تو 2 قبروں پر پہنچ کر نبی علیہ السلام وہاں رک گئے اور فرمایا کہ ان قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، لیکن عذاب کی وجہ کوئی بہت بڑی نہیں ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے کھجور کی ایک تازہ شاخ منگوائی، اسے درمیان سے چیر کر 2 حصے کیا، اور ہر حصے کو ہر قبر کے اوپر رکھ کر فرمایا کہ جب تک یہ ٹہنی سبز رہے گی ان قبر والوں کے عذاب میں کمی کرتی جائے گی۔ اور یہ تخفیف اس لیے ہوئی کیونکہ جب تک ٹہنی سبز رہتی، وہ ٹہنی زندہ رہتی، تو اس نے اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہنا تھا۔ پھر ستون اور تنے والا ایک اور بڑا ہی مشہور واقعہ ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام جمعے کا خطبہ دیتے تھے تو لکڑی کے ایک ستون کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ جایا کرتے تھے، لیکن آہستہ آہستہ جب لوگوں کی تعداد کافی بڑھ گئی تو ہم نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو 2 سیڑھیوں والا ایک ممبر بنا کر دے دیتے ہیں تاکہ سب تک آپ کی آواز پہنچ جایا کرے، اور آپ علیہ السلام نے ہمیں اجازت دے دی۔
اور یوں ممبر بن جانے کے بعد آپ علیہ السلام لکڑی کے ستون سے اس ممبر پر شفٹ ہو گئے، اور انس کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے کانوں سے سنا کہ آپ کے جانے کے بعد اس تنے میں سے اس طرح رونے کی آوازیں آیا کرتی تھیں کہ جیسے کوئی گم شدہ بچہ بلک بلک کر روتا ہے، اور وہ تنا مسلسل روتا رہا یہاں تک کہ نبی علیہ السلام ممبر سے اترے، آپ چل کر اس تنے تک گئے، اسے اپنے سینے سے لگایا، اور جب آپ نے اسے اپنے سینے سے لگایا تو وہ تنا اچانک ہچکیاں لے لے کر رونے لگا، اور پھر آپ نے اس کے قریب ہو کر کوئی سرگوشی کی، تب کہیں جا کر وہ تنا خاموش ہوا۔ پھر ایسا ہی ایک اور واقعہ جہاں نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو بتایا کہ میں مکہ کے اس پتھر کو پہچانتا ہوں کہ جس میں سے مجھے سلام کرنے کی آوازیں آیا کرتی تھیں۔ میں آپ کو کئی اور روایات بھی سنا سکتا ہوں کہ اس زمین، اس دنیا کی مخلوقات کیسی کیسی تسبیحات کر رہی ہو سکتی ہیں، لیکن دا پوائنٹ از کہ یہ سب تو اس دنیا میں، اس زمین میں ہو رہا ہے، لیکن آسمانوں میں کون ہے کہ جو اس کی تسبیح بیان کر رہا ہے؟ اس سوال کے اگینسٹ جو سب سے پہلا جواب ہمارے ذہن میں آتا ہے وہ ہے فرشتے، اور فار دا لارجر پارٹ یہ جواب ہے بھی صحیح۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ آسمان چرچراتا ہے، یعنی کہ اس میں سے ایسی آوازیں آتی ہیں کہ جیسے اس میں کریکس پڑ رہے ہوں، اور اس کا حق ہے کہ وہ چرچرائے، یعنی اس آواز کا آنا بھی جسٹیفائیڈ ہے، کیونکہ وہاں 4 انگلیوں کے برابر بھی ایسی جگہ نہیں ہے کہ جو خالی ہو، کہ جدھر کوئی فرشتہ اللہ کے حضور سجدہ نہ کر رہا ہو۔ آسمان فرشتوں سے بھرا پڑا ہے، اور اللہ جانے کہ یہ ان کا ویٹ ہے یا ان کا سائز ہے کہ جو آسمانوں پر اس قدر وزن ڈال رہا ہے کہ قرآن پاک میں آتا ہے کہ قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑیں، اور تمام فرشتے اپنے رب کی پاکی کے ساتھ تعریف بیان کر رہے ہیں۔ اس کانٹیکسٹ میں وہ حدیث بڑے اچھے سے سمجھ آ جاتی ہے کہ جو بھی میں نے آپ کو سنائی بھی تھی کہ 10 میں سے 9 قسم کے فرشتے صرف تسبیح بیان کرنے پر مامور ہیں، جبکہ انسانوں کے ساتھ انٹریکشن فرشتوں کا صرف ایک حصہ کرتا ہے۔ تو پھر فرشتوں کے علاوہ اور کون ہو سکتے ہیں کہ جو آسمان میں اللہ کی تعریف بیان کر رہے ہیں؟ سورہ شورا کی 29 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت زبردست لیڈ دی ہے۔ اب پہلے آپ یہ آیت سن لیں، اور پھر اسی آیت میں سے لیڈ لے کر میں آپ کو آگے لے کر چلوں گا کہ اس کی نشانیوں میں سے ہے آسمانوں اور زمین کی تخلیق بھی، اور ان میں جانداروں کا پھیلا دینا بھی کہ جب چاہے انہیں جمع کر دے۔ اب اس آیت میں جانداروں کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے دابہ، بہت مشہور لفظ ہے، اور آپ نے دابۃ الارض کے کانٹیکسٹ میں یہ لفظ سنا ہوا بھی ہوگا۔ دابۃ الارض کہ جس کی عموماً ٹرانسلیشن کی جاتی ہے زمین کا جانور، لیکن دابہ ایگزیکٹلی کہتے کسے ہیں؟ اب اردو ترجمہ میں دابہ کی ٹرانسلیشن یا تو جانور ہوئی ہوئی ہے یا پھر جاندار، لیکن دابہ از اے بٹ مور دین دیٹ۔ اور یہاں سے آگے اب آپ نے بہت غور سے سننا ہے، کیونکہ اگر آپ کو دابہ کا لفظ سمجھ میں آ گیا تو آپ کی آنکھوں کے سامنے ایک ایسی دنیا کا دروازہ کھل جائے گا کہ جو آپ کو آسمانوں کی سیر کرا کے رکھ دینے والی ہے۔ دابہ کی ایک ڈیفینیشن اللہ تعالیٰ نے خود سورہ نور میں کی ہے کہ تمام کے تمام دابات کو اللہ تعالیٰ نے پانی سے پیدا کیا ہے۔ ان میں سے کچھ اپنے پیٹ پر چلتے ہیں، ان میں سے کچھ 2 پاؤں پر چلتے ہیں، اور ان میں سے کچھ اپنی 4 ٹانگوں پر چلتے ہیں۔ یہاں تک کلیئر ہو گیا؟ اب سورہ ہود پر آئیں، 12ویں سپارے کی بالکل پہلی آیت کہ زمین میں جتنے بھی دابات ہیں ان سب کا رزق اللہ کے ذمے ہے، وہی ان کے رہنے کی جگہ کو جانتا ہے، وہی اس رزق کے سونپے جانے کی جگہ کو بھی جانتا ہے، اور یہ سب کچھ ایک واضح کتاب میں موجود ہے۔ آپ کو دابات کا معنی سمجھ میں آنا شروع ہو رہا ہے کہ دابات وہ جاندار ہیں کہ جو اپنے پیٹ پر بھی چل سکتے ہیں، یعنی کہ وہ سانپ کی طرح رینگ بھی سکتے ہیں اور مچھلی کی طرح پیٹ کے بل تیر بھی سکتے ہیں۔ وہ انسانوں کی طرح 2 پاؤں پر بھی چل سکتے ہیں، اور وہ چوپایوں کی طرح 4 ٹانگوں پر بھی چل سکتے ہیں۔ پھر وہ کھاتے پیتے بھی ہیں اور انہیں رزق بھی پہنچتا ہے، کیونکہ یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود میں بتا دیا ہے کہ میرے ذمے انہیں رزق دینا۔ اب ذرا غور کریں کہ چلتی پھرتی رینگتی بھاگتی دوڑتی کھاتی پیتی مخلوق
کیا یہ تعریف فرشتوں کی ہو سکتی ہے؟ آف کورس ناٹ، کیونکہ فرشتے تو کھاتے پیتے چلتے بھاگتے کھیلتے دوڑتے نہیں ہیں۔ تو پھر جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسی کی نشانیوں میں سے ہیں آسمانوں اور زمین کی تخلیق بھی، اور ان میں دابات کا پھیلا دینا بھی، بس فیہما من دابۃ، ان دونوں میں دابات پھیلے ہوئے ہیں، ان دونوں میں چلنے پھرنے اور رینگنے والے جاندار پھیلے ہوئے ہیں، زمین اور آسمانوں دونوں میں پھیلے ہوئے ہیں۔ تو what else it could be if not extraterrestrial life؟ جو بھی یہ دابات ہیں ہمارے لیے بائی ڈیفینیشن یہ ایکسٹرا ٹیریسٹریلز ہیں، کسی دوسرے ہی سیارے کی مخلوق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے صاف بتا دیا ہے کہ زمین و آسمان دونوں میں دابات پھیلے ہوئے ہیں، میری مخلوقات پھیلی ہوئی ہیں جنہیں میں رزق دے رہا ہوں۔ دابا وہ جانور کہ جو ریلیٹیولی آہستہ موو کرتا اور چلتا پھرتا ہے، فرشتوں کی طرح لائٹ سپیڈ پر نہیں، بلکہ وہ کھاتا پیتا ہے، فرشتوں کی طرح بھوک پیاس کی قید سے آزاد نہیں ہے۔ اور اس طرح کے جاندار دابات سورہ شورى بتا رہی ہے کہ زمین اور آسمان دونوں میں پھیلے ہوئے ہیں۔ انکریڈیبل۔ اور یہ تمام دابات ان کی تخلیق پانی سے ہوئی ہے، بالکل ویسے ہی جیسے کہ ہماری اپنی تخلیق پانی سے ہوئی تھی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، جب بھی میں آپ کو دیکھتا ہوں تم پتہ نہیں کیوں مجھے بڑی خوشی ملتی ہے۔ پھر پوچھا کہ یا رسول اللہ آج اب مجھے تخلیق کے متعلق بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو کیسے پیدا کیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ مخلوقات کی تخلیق پانی سے ہوئی تھی۔ عبد الرحمن کیلانی ایک بہت بڑے اسکالر اور مفسر قرآن تھے، اپنی کتابوں کی تصنیف ہمیشہ خود اپنے ہاتھوں سے کرتے تھے، اس ڈر سے کبھی پرنٹ نہیں کرواتے تھے کہ کہیں پرنٹنگ میں کوئی غلطی نہ ہو جائے۔ وہ اپنی تفسیر تیسر القرآن میں لکھتے ہیں کہ ہر جاندار کی پیدائش میں پانی ضروری ہے، چاہے وہ اس میں ڈومیننٹ ایلیمنٹ نہ بھی ہو۔ مثلا انسان کی پیدائش پانی سے ہوئی ہے، حالانکہ اس میں ڈومیننٹ ایلیمنٹ مٹی ہے، اور پانی پچھلی قسطوں میں میں آپ کے ساتھ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں کہ پانی ایک ایسا کیمیکل ایلیمنٹ ہے کہ جو ہر اس جگہ بن سکتا ہے کہ جہاں ہائیڈروجن اور آکسیجن موجود ہو، اور ہائیڈروجن اور آکسیجن ہماری اس کائنات میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے۔ پھر سورہ ہود سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک وقت ایسا تھا کہ اللہ کے عرش کے نیچے بس پانی ہی پانی تھا۔ اللہ جانے کہ پانی کے اس عظیم الشان ذخیرے سے اس نے کون کون سے دابات پیدا کیے ہوں گے، بلکہ ابھی میں آپ کو بتاتا بھی ہوں کہ کون کون سے دابات پیدا ہوئے ہوں گے، لیکن اس سے پہلے عرش کے نیچے موجود پانی کے متعلق آپ ایک ایسی حدیث بھی سن لیں کہ جو پریزنٹ ٹینس میں بات کر رہی ہے کہ شاید وہ پانی ابھی بھی ہو سکتا ہے، اور بڑی زبردست حدیث ہے۔ بخاری شریف میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ہریرہ، اللہ کا ہاتھ بھرا ہوا ہے، کیا تمہیں پتہ ہے کہ جب اس نے زمین و آسمان پیدا کیے تو اس وقت اس نے کتنا خرچ کیا؟ تب سے لے کر آج تک وہ خرچ کیے چلا جا رہا ہے، لیکن تب سے لے کر آج تک اس کے خزانے میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی کہ جو اس کے ہاتھ میں ہے۔ اس کے دوسرے ہاتھ میں ترازو ہے کہ جسے وہ جھکاتا اور اٹھاتا رہتا ہے، اور اس کا عرش پانی پر ہے۔ عرشہ علی الماء، اس کا عرش پانی پر ہے۔ یہ حدیث پریزنٹ ٹینس میں بات کرتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آج بھی عرش کے نیچے پانی ہو کہ جس میں ہر وقت مخلوقات پیدا ہو رہی ہیں، اور بائی دی ویز یہ خرچ کرنے سے کیا مراد ہے؟ میں آپ کو صرف ایک مثال دوں گا، صرف ایک مثال۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہمیں سورج سے روشنی کیسے مل رہی ہے؟ کیونکہ ہر سیکنڈ سورج کے اندر ہر سیکنڈ 600 ملین ٹن ہائیڈروجن ہر سیکنڈ جل جاتی ہے، جس کی وجہ سے سورج بھڑک اٹھتا ہے، جل اٹھتا ہے، اور پھر اس کے جلنے کی روشنی ہم تک زمین کی طرف آ کر پہنچتی ہے۔ ہر سیکنڈ 600 ملین ٹن ہائیڈروجن کا خرچ ہو جانا، اور یہ سورج پچھلے 4 ارب سال سے ہر سیکنڈ 600 ملین ٹن ہائیڈروجن جلا کر دہک رہا ہے۔
لیکن اس سے اللہ کے خزانے میں ہائیڈروجن کی کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ وہ آج بھی اس کائنات میں سب سے زیادہ ہے۔ اور یہ سورج تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کائنات میں ایسے ایسے سورج موجود ہیں جن کے سامنے ہمارا اپنا سورج ایسے لگے کہ جیسے ایک عظیم صحرا میں موجود ریت کا ایک معمولی سا ذرہ ہو۔ UI اسکوٹی اس وقت ہمارے علم کے مطابق ملکی وے میں موجود سب سے بڑا سورج ہے، ملکی وے میں، کائنات میں نہیں، اور کہ جو ہمارے اپنے سورج سے بھی تقریباً 2500 گنا زیادہ بڑا ہے۔ یہ پچھلے اربوں سال سے جل رہا ہے، اور میں نے کہا کہ ہمارے علم کے مطابق، یعنی اس انفارمیشن کے مطابق کہ جو ہمیں پتہ ہے، ورنہ UI اسکوٹی سے بھی بڑے بڑے پتہ نہیں، اور کتنے سورج ہوں گے کہ جن کے متعلق ہمیں کچھ پتہ نہیں، اور یہ سب پچھلے 14 ارب سال سے جل رہے ہیں۔ 14 ارب سال سے ہائیڈروجن کنزیوم کر رہے ہیں، اور یہ وہ خرچ ہے کہ جو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور آج تک اس خرچ میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی۔ اوکے، اب آسمانوں میں پھیلے ہوئے یہ دابات کون سے ہیں؟ اس سوال کے ساتھ شروع ہوتا ہے آج کی قسط کا شاید سب سے انٹرسٹنگ حصہ۔ ایک بہت مشہور واقعہ ہے، اور آئی ایم شیور کہ اس کا کچھ نہ کچھ حصہ کبھی نہ کبھی آپ نے بھی ضرور سنا ہوگا، لیکن آج سے پہلے یہ مکمل واقعہ کسی آتھینٹک ریفرنس کے ساتھ شاید ہی آپ کو کبھی کسی نے سنایا ہو۔ یہ واقعہ 12ویں صدی کے ایک بہت بڑے اسکالر علامہ عبدالکریم قشیری نے اپنی کتاب شرح التذکیر میں بھی لکھا ہے۔ پھر اس واقعے کو 9th سینچری کے ایک ایجپشن اسکالر علامہ کمال الدین الدمیری نے اپنی شہرۂ آفاق کتاب حیات الحیوان الکبریٰ کے باب الحوت میں بھی لکھا ہے، اور علامہ صفوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے اپنی کتاب نزہۃ المجالس میں بھی لکھا ہے۔ اور یہ واقعہ یوں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ میں تمام جانداروں کے لیے ایک عظیم الشان دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ اوکے، سب سے پہلے تو ایک سوال کہ حضرت سلیمان علیہ السلام آخر ایسی ایک دعا مانگیں گے کیوں؟ کیونکہ مستدرک الحاکم میں حضرت جعفر ابن محمد رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ایک روایت لکھی ہوئی ہے، اور جعفر ابن محمد کون تھے؟ آپ انہیں امام جعفر صادق کے نام سے بھی جانتے ہوں گے، اور یہ وہ شخص تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث تب تک نہیں بیان کرتے تھے جب تک کہ باقاعدہ وضو نہ کر لیں۔ اور 13ویں صدی کے ایک بہت بڑے فقیہ، محدث اور مصنف امام نووی رحمۃ اللہ علیہ جعفر ابن محمد کے متعلق کہتے ہیں کہ آپ کی امامت، جلالت اور سیادت ایسی تھی کہ اس پر کوئی بھی اختلاف نہیں کر سکتا۔ اور خود امام نووی کہ جو جعفر صادق کی گواہی دے رہے ہیں، خود وہ کیسے تھے؟ شیخ یاسین المراکشی کہتے ہیں کہ میں نے امام نووی کو پہلی مرتبہ تب دیکھا کہ جب وہ تقریباً 10 سال کے تھے۔ بچے انہیں کھیلنے کے لیے بلانے آئے تو وہ ان کے ساتھ جاتے نہیں تھے۔ بچوں نے جب زبردستی کی تو وہ روتے ہوئے قرآن کی تلاوت کرنے لگ گئے اور کہنے لگے کہ مجھے چھوڑ دو، مجھے پڑھنا ہے۔ جب میں نے یہ واقعہ دیکھا تو میں نے ان کے استاد کو کہا کہ آپ اس بچے پر خصوصی توجہ دینا، یہ اپنے زمانے کا سب سے بڑا عالم اور زاہد بنے گا۔ تو ان کے استاد نے پوچھا کہ کیا آپ کوئی نجومی ہیں؟ تو میں نے کہا کہ نہیں، میں صرف وہ کہہ رہا ہوں کہ جو میں اپنی آنکھوں سے ہوتے دیکھ رہا ہوں۔ اب یہ ساری بات آپ کو بتانے کا مقصد صرف یہ ہے تاکہ آپ جان لیں کہ جو علم میں آپ کو دے رہا ہوں اس کے پیچھے کس قدر سنجیدہ اور ذمہ دار لوگ موجود ہوتے ہیں۔ یہ صرف کہی ہوئی سنی ہوئی باتیں نہیں ہوتی۔ تو امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مشرق اور مغرب کی حکومت دے دی تھی، اور آپ کی یہ حکومت تقریباً 700 سال اور 6 مہینے تک رہی۔ آپ کو ہر چیز کا علم دیا گیا اور ہر چیز کی بولی سکھا دی گئی۔ جنات، انسان، شیاطین، جانور، چرند اور پرند کے علاوہ درندے بھی۔ آپ کے زمانے میں ایسی ایسی عجیب و غریب ایجادات ہوئیں کہ جن کے متعلق انسان نے کبھی سنا تک نہیں تھا، یہاں تک کہ جب اللہ نے آپ کی روح قبض کرنے کا فیصلہ کیا تو آپ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ اے سلیمان، اب اپنا علم اور حکمت اپنے بھائی کے سپرد کر دو، اور یوں 480 لوگوں سے ہٹ کر خلافت پھر ان کے بھائی کو ملی،
اب ذرا سوچیں کہ سلیمان علیہ السلام کی انسانوں سمیت ہر چیز پر حکومت رہی، 700 سال تک رہی، لیکن ہماری ریکارڈڈ ہسٹری میں ان 700 سالوں کا ذکر کیوں نہیں آتا؟ کیوں؟ کیونکہ ان کی حکومت کا لارجر پارٹ تو ہماری تاریخ میں کبھی ہوا ہی نہیں تھا، بلکہ دوسری ڈیمینشنز میں ہوا تھا، جنات اور شیاطین کی دنیاؤں میں ہوا تھا، مشرق اور مغرب میں ہوا تھا۔ اور مشرق و مغرب کیا ہیں؟ اگر آپ نے میرا دوسرا سیزن حیرت کے دروازے دیکھا ہے تو آپ کو یہ ساری بات سمجھ میں آ جائے گی کہ ان کی یہ حکومت کہاں کہاں ہوئی ہوگی۔ اب جب کہ انہوں نے یہ دعا مانگ لی اور اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں اجازت دے دی، تو ایک طویل عرصے تک سلیمان علیہ السلام اس دعوت کا بندوبست کرتے رہے، اور جب وقت آیا، جب تمام جانداروں کو بلانے کا وقت آیا، تو صرف ایک مچھلی آئی، ایک عظیم مچھلی، اور اس وقت تک جو کچھ سلیمان علیہ السلام نے جمع کیا تھا وہ سب کچھ کھا گئی، یہاں تک کہ پھر مزید کی بھی فرمائش کرنے لگی۔ Now I'm aware کہ بہت سے ویورز پوچھیں گے کہ بھئی وہ کس زبان میں باتیں کرنے لگ گئی، تو آف کورس ہیبریو زبان تو بولی نہیں ہوگی، لیکن جہاں قرآن پاک کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام ہدہد اور چیونٹی کی زبان سمجھ لیا کرتے تھے، تو مچھلی کی زبان سمجھنا بھی یقیناً ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں رہا ہوگا۔ اب وہ مچھلی مزید کھانا مانگنے لگ گئی، تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ میرے پاس تو اور کچھ بھی نہیں بچا۔ تو اس نے جواب دیا کہ میرا کھانا اس سے 3 گنا زیادہ ہوتا ہے سلیمان، لیکن میرے رب نے مجھے کبھی بھوکا نہیں رکھا، سوائے آج کے دن کے کہ جب آپ نے میری میزبانی کی ہے۔ کاش کہ آپ نے میری میزبانی نہ کی ہوتی سلیمان، اور کاش کہ میں آپ کی مہمان نہ بنی ہوتی۔ انکریڈیبل۔ اب وہ مچھلی ویل تو ہو نہیں سکتی، کیونکہ پہلی بات کہ بلیو ویل دن میں 10 سے 20 ٹن خوراک کھاتی ہے، جو کہ آف کورس کم تو نہیں ہے، لیکن سلیمان علیہ السلام جن کے متعلق السبا میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے پیالے تالابوں کے برابر ہوا کرتے تھے، اور ان کے ہاں دیگیں بڑے بڑے چولہوں پر جمی ہوا کرتی تھیں، تو ان کے لیے کئی ماہ لگا کر ایک بلیو ویل کے لیے خوراک کا بندوبست کرنا I'm sure کہ کوئی مشکل بات نہیں رہی ہوگی، لیکن ایک طویل عرصے تک دعوت کا سامان اکٹھا کرنے کے بعد بھی اگر کوئی مچھلی ان کا تمام کھانا کھا گئی اور پھر بھی بھوکی رہی، تو پھر یہ کوئی بلیو ویل نہیں ہو سکتی، بلکہ پانیوں سے بھرے آسمان کے کسی راستے سے نکل کر کسی اور ارض سے یہاں آئی ہوئی دابہ ضرور ہو سکتی ہے، ایک ایسی ارض کہ جہاں اللہ نے پیٹ کے بل رینگنے یا پیٹ کے بل تیرنے والے دابات پھیلا دیے تھے۔ یہ بات بہت زبردست ہے، بہت غور سے سمجھنے والی ہے۔ آپ بے شک اسے ریوائنڈ کریں، اسے دوبارہ سنیں، اور ابھی جو میں نے آپ کو بتایا ہے let that sink in، کہ ان پانیوں سے بھرے راستوں سے نکل کر کسی دابہ کا سلیمان علیہ السلام کے پاس آ جانا، اور پھر آ کر یہ بتانا کہ جتنا تم سب کھاتے ہو اتنا تو میرا رب مجھے دن میں 3 مرتبہ کھلا دیتا ہے۔ انکریڈیبل۔ اوکے، حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ ہمیں ایک ایکسپیڈیشن پر بھیجا، ایک مہم پر، اور جابر ابن عبداللہ کون تھے؟ ایک بہت بڑے صحابی رسول، جن کے متعلق کوئی 1 صدی پہلے عراق کے بادشاہ شاہ فیصل نے ایک خواب دیکھا کہ جابر کی قبر میں دریائے دجلہ کا پانی داخل ہو گیا ہے۔ کئی راتوں تک فیصل کو یہ خواب آتا رہا، اور تب اس وقت کے مفتی اعظم فلسطین مصر کے شاہ فاروق دی فرسٹ اور دوسرے بڑے بڑے لوگوں کی موجودگی میں انہوں نے جب جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کھودی تو سب نے دیکھا کہ واقعی ان کی قبر میں دجلہ کا پانی داخل ہوا ہے، لیکن خود جابر کی آنکھیں اس طرح کھلی ہوئی ہیں کہ جیسے وہ زندہ لیٹے ہوئے ہیں، اور پھر وہاں سے ان کی باڈی کو نکال کر بغداد کے قریب ایک نئی جگہ پر دفن کیا گیا تھا۔ یہی جابر ابن عبداللہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے ہمیں ایک ایکسپیڈیشن پر بھیجا، ہم 300 آدمی تھے، اور سب کے سب آدمیوں کا سامان ان کے ساتھ ساتھ موجود تھا، لیکن پھر ایونچولی ہمارا سامان ختم ہونا شروع ہو گیا، یہاں تک کہ ہر آدمی کے پاس کھانے کے لیے صرف چند کھجوریں بچ گئیں۔ پھر جب وہ بھی ختم ہو گئیں
تو جابر کہتے ہیں کہ ہمیں ان کی بھی کمی محسوس ہونے لگ گئی، اور تب ہم نے ایک عظیم الجثہ مچھلی دیکھی کہ پھر جس میں سے 18 دن تک ہم لوگ خوراک نکال نکال کر کھاتے رہے، یہاں تک کہ ہم میں سے ایک آدمی کو اس مچھلی کی پسلیاں نظر آنے لگیں تو وہ ایک بڑے سے اونٹ کے اوپر بیٹھا اور اس کی پسلی کے بھی نیچے سے نکل کر دوسری طرف چلا گیا، اور جابر کہتے ہیں کہ میں خود 5 دوسرے آدمیوں کے ساتھ اس مچھلی کی آنکھ کے حلقے میں بیٹھ گیا، اور ہم لوگ اس طرح چھپ گئے کہ باہر سے کسی کو دکھائی تک نہیں دے رہے تھے۔ Now think about it. آپ کو یہ مچھلی کہیں سے بھی بلیو ویل لگ رہی ہے؟ بلیو ویل کی بات میں بار بار اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ بلیو ویل ہماری دنیا کا سب سے بڑا جاندار ہے، لیکن اس کی آنکھ بھی صرف 4.3 انچ ڈایامیٹر کی ہوتی ہے۔ اس میں تو ایک چھوٹا سا بچہ بھی نہیں بیٹھ سکتا، کجا کہ 5 بڑے بڑے آدمی، 300 آدمی 18 دن تک مچھلی کھاتے رہیں، اونٹوں پر بیٹھ کر اس کی پسلیوں کے نیچے سے گزرتے رہیں، اس کی آنکھ کے حلقے میں بیٹھ کر اندر گم ہو جائیں۔ آپ کو کہیں سے بھی یہ مچھلی بلیو ویل لگ رہی ہے؟ نیور۔ اور بائی دا ویز ایک اور روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ 18 نہیں بلکہ 150 دن تک وہ لوگ اس مچھلی میں سے کھاتے رہے، جس سے پھر یہ بات بھی امپلائی ہوتی ہے کہ شاید وہ ایکسپیڈیشن عرب سے باہر کہیں گیا ہوا ہوگا، اور میرا خیال ہے کہ ایسا ہی تھا، وہ لوگ اس وقت عرب میں نہیں تھے، ورنہ مشکل ہے کہ وہ لوگ 18 دن تک عرب میں ہوں اور انہیں کھانے کو کچھ نہ ملے۔ لیکن چلیں ہم ان ویریبلز کو کاؤنٹ نہیں کرتے کیونکہ پھر بات سے بات نکلتی چلی جاتی ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم ایک سمپل سی کیلکولیشن کر کے بھی یہ بتا سکتے ہیں کہ جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی وہ مچھلی اس دنیا کی مچھلی نہیں ہو سکتی، بلکہ اٹ مائٹ بی اے دابہ کہ جو پانیوں سے بھرے آسمانوں کے راستوں سے نکل کر کسی اور ارض سے ان لوگوں کا پیٹ بھرنے کے لیے بھیج دیا گیا ہو، وہ ان دابات میں سے ہو کہ جو زمین و آسمان کے درمیان پھیلا دیے گئے ہیں، لیکن دا فیکٹ کہ وہ ایک مچھلی تھی، یہ بات بڑی انٹرسٹنگ ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ سلسلہ تو صحیحہ میں ایک حدیث ہے کہ جنتیوں کی سب سے پہلی خوراک مچھلی کے جگر کا ایک ٹکڑا ہوگی۔ پھر ایک اور روایت میں ملتا ہے کہ اس کے بعد ایک بیل ذبح کیا جائے گا۔ وہ بیل اس وقت جنتوں میں چرتا چگدا پھر رہا ہے اور اس کے 40,000 سے زیادہ سینگ ہیں، اور پھر جنتیوں کو سلسبیل کی نہر کا پانی پلایا جائے گا۔ ایک عظیم الجثہ مچھلی، 40,000 سے زیادہ سینگوں والا بیل، کیا آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ کیسے کیسے دابات بنائی ہیں اللہ تعالیٰ نے کہ جو اس وقت اوپر کہیں آسمانوں میں موجود ہیں؟ لیکن مچھلی میں کچھ ایسا خاص ہے کہ جو باقی دابات کی نسبت بہت اسپیشل ہے۔ آپ کو یاد ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب حضرت خضر علیہ السلام سے ملنے کے لیے گئے تھے تو انہوں نے اپنے ساتھ کیا لیا تھا؟ نمک لگی ایک تلی ہوئی مچھلی۔ اور تب بھی میں نے آپ کو یہ بات کہی تھی کہ یہ ایک بہت اہم پوائنٹ ہے اور اسے آپ نے ضرور اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ اور اب یہاں سے آگے میں آپ کو مچھلی اور مچھلی کے ساتھ کے دوسرے دابات کے متعلق بتانے والا ہوں، لیکن ابھی آپ 2 کام کریں۔ ایک تو کمنٹ سیکشن میں جا کر میرا لکھا ہوا ٹاپ کمنٹ، میرا پنڈ کمنٹ ضرور پڑھیں، کیونکہ اس میں آپ سب کے لیے میری طرف سے ایک ضروری پیغام ہے۔ اور دوسرا، اس ویڈیو کو لائک کر دیں تاکہ باقی یوٹیوب فیملی تک بھی یہ خوبصورت اور نایاب نالج ضرور پہنچ جائے۔ اور اب انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ ان تمام پراسرار واقعات میں موجود مچھلی کی سگنیفیکینس اور دوسرے جانداروں کے متعلق ڈسکس کرنے والا ہوں کہ جن میں آپ کی دلچسپی والے جاندار یاجوج اور ماجوج بھی شامل ضرور ہوں گے، لیکن فی الوقت آپ کمنٹس میں جا کر میرا پنڈ کمنٹ ضرور پڑھ لیجئے۔ اللہ حافظ۔